کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے معصوم بچے اور ان کی بیوی حاجرہ علیہ السلام کو لو اور ایسی وادی میں چھوڑاؤ جس وادی کو مکہ شہر کے نام سے آج دنیا یاد کرتی ہے. کعبۃ اللہ کے قریب چھوڑنے کا حکم ہو گیا. گویا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام فوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام کو لے کر اور اپنے معصوم چھوٹے سے بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر فلسطین سے نکلے اور مکہ کا سفر کیا اور اس وادی میں پہنچ گئے جہاں پر کعبۃ اللہ تھا، جس کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی تھی طوفان نوح کی وجہ سے. اس کعبۃ اللہ سی دیوار سے 21 میٹر کے فاصلے پر اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا گیا اور وہاں پر حاجرہ علیہ السلام کو اور ان کے معصوم چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر چلے جانے لگے اس دعوت دین کے کاموں کی طرف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مقرر کر دیا تھا. لیکن عزیزان ملت جیسے پلٹ کر جانے لگے، حاجرہ علیہ السلام جو ایک تنہا عورت تھی، جس کے پاس ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، جس کے پاس کچھ کھجور اور ایک پانی کے مشخیزے میں پانی رکھ دیا گیا تھا، وہ پلٹ کر اپنے شوہر سے دریافت کرتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ مجھ کو اور اس معصوم بچے کو جو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں کہا تو سارہ علیہ السلام نے ایسی ہمت کا مظاہرہ کیا عزیزان ملت، اپنے معصوم سے بچے، ایسی وادی جہاں کوئی انسان نہیں دکھتا، ایسی وادی جہاں کوئی گھاس نہیں دکھتی، ایسی وادی جہاں دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا، ایسی وادی میں ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر جانے لگے، پوری ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حاجرہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو الوداع کہا، معصوم سے بچے کو وہاں پر چھوڑے اور بیوی کو وہاں پر چھوڑے، کچھ کھجور اور پانی کے مشخیزہ وہاں پر رکھا اور نکل پڑے ابراہیم علیہ السلام دعوت دین کی سرگرمیوں کے لیے. لیکن عزیزان نے جب وہ وہاں پر ان کو چھوڑ کر نکل رہے تھے تو اللہ رب العزت کے سامنے چند دعائیں کرتے ہوئے نکلے. وہ دعا کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 37 میں اس طرح کرتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے پروردگار، میں اپنی اولاد کو اس وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں کوئی کھیتی نہیں اگتی، پروردگار میں ایسی وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں، اس مقصد کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں کہ پروردگار یہ تیری عبادت کریں. اے اللہ، ان کی طرف لوگوں کو مائل کر دے اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت رکھ دے اور انہیں پھلوں کی روزی عطا کرنا. اپنی بیوی اور اپنے معصوم سے بچے کو الوداع کہتے ہوئے پلٹے اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کے لیے دور دراز علاقوں میں دعوت دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلیل، جب پلٹے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جو کھانے پینے کا سامان دے کر گیا تھا، ان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. ایسی وادی جو تنہائی میں ہے، ایسی وادی جہاں کوئی انسان نہیں دکھتا، ایسی وادی جہاں کوئی گھاس نہیں دکھتی، ایسی وادی جہاں کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، ایسی وادی میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جب نکلے، یوں دن بیتتے چلے جا رہے تھے، آخرکار ان دونوں کی زندگی میں ایسا دن اس زمین پر آیا کہ حاجرہ علیہ السلام اپنے معصوم سے بچے کو دیکھتی ہے کہ وہ بھوک اور یا پیاس کی وجہ سے اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ رہا ہے، بھوک سے بے چین ہوتا چلا جاتا. حاجرہ علیہ السلام اس معصوم بچے کی تکلیف کو نہ دیکھ سکتی اور کعبۃ اللہ کے قریب جہاں 21 میٹر کے فاصلے پر اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، اپنے پیر کو زمین پر رگڑتے چلے جاتے تھے. وہاں سے دوڑے دوڑے حاجرہ علیہ السلام نکلی، اپنے اس معصوم بچے کی تکلیف کو برداشت نہ کر کر فوری صفا پہاڑی پر پہنچتی ہے. اس صفا پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی ہے کہیں کوئی قافلہ آ تو نہیں رہا جس کے پاس کوئی کھانے پینے کے سامان کا انتظام ہو جائے. صفا پہاڑی پر جب چڑھتی ہے کوئی نہیں دکھتا تو نکل کر مروہ کی طرف دوڑ لگاتی ہے. مروہ پر چڑھ کر وہی کام کرتی ہے، جب کوئی نہیں دکھتا تو مروہ سے نکل کر صفا کی طرف آتی ہے. یوں عزیزان ملت حاجرہ علیہ السلام اب اپنے معصوم سے بچے کی تکلیف کو
बर्दाश्त ना कर कर 7 चक्कर सफा और मरवा पहाड़ी के दरमियान लगाती चली जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये अदा हाजिर अलैहिस्सलाम की इतनी पसंद आ गई कि वो शख्स जो हज और उम्रा की सादत हासिल करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के घर की तरफ निकलता है, उस शख्स के लिए लाजिम कर दिया गया कि वो हाजिर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करे। सफा और मरवा पहाड़ी के दरमियान 7 चक्कर लगाना उम्रा और हज का हिस्सा बना दिया गया। अज़ीज़ान मिल्लत, हाजिर अलैहिस्सलाम जैसे ही 7 चक्कर लगाती है और नाउमीद हो जाती है, निकल कर जो सो वापस अपने मासूम से बच्चे की तरफ आती है, तो इधर मामला कुछ और होता है। जब तक कि वो दौड़ लगा रही थी, इधर अल्लाह सुब्हानहू तआला के फैसले हो चुके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान में फरिश्ते को जो सो आवाज लगा के हुक्म दे दिया कि उस मुकाम पर अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म से एक फरिश्ते को भेजा गया जिस मुकाम पर इस्माइल अलैहिस्सलाम जो सो अपने पैर को रगड़ रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से उस फरिश्ते ने अपने पर को उस मुकाम पर मारा जिस मुकाम पर इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने पैर को रगड़ रहे थे, और अल्लाह तआला का हुक्म था कि पर की ज़रब जब वहां पड़ी, उस जमीन से फटकर पानी अल्लाह ताला के हुक्म से निकल पड़ा, जिस पानी को दुनिया आज जमजम के पानी से याद करती है। हाजिर अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े जब उस मुकाम पर पहुंची, जब उस पानी को देखती है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है और खुद पानी पीती है और अपने जो सो बच्चे को भी जो सो पानी जो सो पेश करती है। अज़ीज़ान मिल्लत, इस पानी का नाम जमजम पड़ा। और आज आप देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक ऐसी निशानी है, एक ऐसा मौजिज़ा है कि जिस दिन से उसका आगाज हुआ, दुनिया के सैकड़ों लोग, दुनिया के लाखों लोग जब भी उम्रा और हज के लिए जाते हैं, उस पानी से जो सो अपने आप के लिए जो सो फायदा उठाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, जमजम का जो सो कुआं फूट निकली, एक जिंदगी का आगाज हुआ। इसलिए कि अज़ीज़ान मिल्लत, जब भी हम भी हमारी जिंदगी में कहीं घर बसाना चाहते हैं तो पहले यह देखा जाता है पानी का इंतजाम है या नहीं। जैसे वहां पानी का कुआं फूट पड़ा, ये दोनों उस वादी में तन्हा जिंदगी गुजारते थे। कुछ ही दिन बीते चले गए, एक कबीला जिसका नाम जुरहम कबीला था, जुरहम कबीले के लोग जब उस वादी से गुजरे तो देखा कि वहां पर पानी के कुएं का इंतजाम है। पानी का इंतजाम है जो जिंदगी के लिए बहुत ही अहम चीज है। जुरहम कबीले वालों ने हाजिर अलैहिस्सलाम से इजाजत तलब की, क्या आप हमें इस कुएं की वजह से यहां करीब में बसने की इजाजत देंगे? हाजिर अलैहिस्सलाम ने उनकी इजाजत दे दी कि बस जाओ। तो जुरहम कबीले के लोग वहां पर बस गए। अज़ीज़ान मिल्लत, उसके बाद बस जिंदगी का एक नया आगाज हुआ। वो वादी जो गैर आबाद थी, वहां पर आबादी जो सो बसना शुरू हो गई।